السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بات کرنے والا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اسے آج امت مسلمہ چھوڑ چکی ہے۔ اور بالخصوص ربیع الاول کے اس مبارک مہینے کے اندر میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے مسلمان بھائی اور دوست ایسے ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن مناتے ہیں اور اس کو عید میلاد النبی کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن کیا کبھی آپ نے تنہائی میں یا اکیلے میں کبھی بیٹھ کر یہ سوچا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کے دعوے کرنا کیا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ صرف ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے، یا ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس محبت کے لائق ہے اور ان سے محبت کرنی چاہیے، اور آپ کے طریقوں کو اور آپ کی تعلیمات کو اور آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں زندہ کرنا چاہیے؟ ہوتا یہ ہے ہمارے معاشرے میں، اور معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر دین جو ہے وہ صرف چند باتوں کا نام رہ گیا ہے۔ اگر عشق رسالت کی بات کریں تو وہ بھی ربیع الاول کے مہینے میں جاگتا ہے، اس کے علاوہ پورے سال کے 11 مہینے ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ یاد رہتی ہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت، آپ کا رہن سہن کیسا تھا۔ سال کے 11 مہینے کی چیزیں ہمیں یاد نہیں رہتی، اور ایک مہینہ ربیع الاول کا جب آتا ہے تو ہمارے قلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگ اٹھتی ہے اور ہم خود کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، آج جو کچھ ہو رہا ہے باہر معاشرے کے اندر، بالخصوص ربیع الاول 12 ربیع الاول کے روز آپ دیکھتے ہیں کہ گلیاں سجائی جاتی ہیں اور مختلف قسم کے جو ہے وہ لوگ بیت اللہ کے اور روضہ اقدس کی شبیہ بناتے ہیں، اور اسی طرح کیک جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، پھر ان کو کاٹا جاتا ہے، اور نوجوان لڑکے جو ہیں وہ ابتدا میں تو کچھ سٹیجز بنا کر وہاں پر نعتیں لگاتے ہیں، لیکن اسی سٹیج پر 12 بجے کے بعد جو ہے وہاں پر طوفان بدتمیزی ہوتا ہے، میوزک چلتا ہے، اور اسی طرح خواتین کا اور مردوں کا اختلاط ہوتا ہے۔ تو طرح طرح کے گناہ ہیں جن میں اس دن بہت سے مسلمان بھائی ملوث ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمل کر کے ہماری بخشش ہو جائے گی۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی گمراہی ہے اور یہ شیطان کا ایک دھوکہ ہے جو بہت سے مسلمان کھا رہے ہیں، اس شیطانی دھوکے میں آ رہے ہیں۔ یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ نہیں جو آج معاشرہ کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں جنہیں زندہ کرنا چاہیے تھا اور جن پر عمل پیرا ہونا چاہیے تھا، ان سے ہم کوسوں دور ہو چکے۔ حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ آیا سنتوں کو زندہ کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت مل رہی ہے جنت میں، یا یہ جو حرکات کی جاتی ہیں 12 ربیع الاول کے روز، اور پھر اس طرح مختلف علاقوں کو جو ہے وہ 12 ربیع الاول کو ایک علاقہ سجے گا، اس کے بعد جو ہے وہ 13 کو اگلے علاقے کے اندر پروگرام ہوگا، 14 کو اس سے اگلے علاقے میں جو ہے وہ گلیاں سجائی جائیں گی۔ کیا یہ گلیاں سجانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن یوں منانا، کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی مبارک سیرت میں کہیں بھی یہ طرز عمل ملتا ہے؟ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو پوری دنیا کے اندر عزتیں عطا کی، اور چہار دانگ عالم میں صحابہ اکرام پھیل گئے۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے، سمجھنے کی ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر خود بھی عمل پیرا ہوں اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی اس پر عمل پیرا کروائیں، ان کو بھی اس پر عمل کی ترغیب دیں۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔